کی گردن پہ رکھ اور اس سے مطالبہ کرو کہ مجھ سے اظہار براءت کرو ورنہ قتل کروں گا. تو وہ اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا لیکن مجھ سے اظہار براءت نہیں کرے گا. اس کا راز کیا ہے؟ تو انسان دیکھتا ہے. اب سوگت دیکھیں سوگت آپ کتنی کوشش کر لیں چاہیں کہ یہ شخص کی حضرت کی عظمت کا معترف ہو جائے, محبت کرے نا. پاس کی حدود ہے, گفتگو کی حدود ہے. مناظروں سے یہ باتیں نہیں پہنچتی. مناظرہ, مناقشہ, گفتگو, مباحثہ وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں کوئی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر آپ کا مخاطب اہل بیت سے متعلق, امیر المومنین سے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار ہے, آپ گفتگو کریں, اسے مباحثہ کریں, مناظرہ کریں تاکہ وہ قائل ہو جائے. لیکن جہاں فنی خرابی ہو وہاں مباحثوں سے کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوتا. بلکہ ان سے تو ایک سوال جو مرحوم محسن نقوی نے بہت مختصر لفظوں میں مختصر سے شعر کہا کہ اگر کوئی علی سے بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, اسے الجھو نہیں, بحث نہ کرو, گفتگو نہ کرو, بس سوال کرو. کیا پوچھو؟ کہا کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو؟ پھر سوچا کہ شاید وہ جواب نہ دے پائے تو جواب نے خود دیا. کہا کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. لیکن سوال وہی ہے کہ راز کیا ہے. اب اگر ہم تاریخ میں دیکھیں جو علی کے دشمنوں سے متعلق, حجاج بن یوسف سے متعلق, مولا متقین کے دشمنوں کی اگر آپ صف بنائیں تو اس فہرست میں جو پہلی صف میں افراد ہوں گے ان میں حجاج بن یوسف جس نے کم سے کم 1,80,000 کو صرف علی کی محبت کی وجہ سے شہید کیا. محمود خدا حاکم شام کو دیکھ لیجیے. یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت, اتنے اہل سنت کے بڑے محدث ہیں, انہوں تہذیب و تہذیب میں یہ 8ویں جلد میں واقع لکھا کہ شام میں اور اطراف کی آبادیوں میں حاکم شام کے سپاہی مامور تھے کہ اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے, اس کی ولادت ہو, اس کے والدین اس کا نام علی رکھے تو اس کو بغیر دوسری بات کے پوچھنے کے کہ کیوں رکھا یہ نام, فوراً اسے قتل کرنا. ایک سپاہیوں کی ٹیم اس بات پر مامور تھی. یہاں تک کہ ابن حجر اسقلانی جب نے فتح الباری لکھی, صحیح بخاری کی 70 سے زیادہ شروعات ہیں لیکن سب سے زیادہ جس شرف و شہرت ملی ہے یہ فتح الباری جسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا. یہ تہذیب و تہذیب کی 8ویں جلد میں تحریر کی.